سورہ صف کی دوسری یا تیسری آیت ہے غالباً، جس میں حضرت موسیٰ اپنی قوم سے فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ یا قوم لِمَ تُؤْذُونَنِی، تم مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو، مجھے کیوں اذیت کرتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ یہ جاننے کے بعد، میرے ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد پھر تم مجھے تنگ کرتے ہو۔ تو پھر وہاں پہ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا زَاغُوا، تو جب وہ لوگ ٹیڑے ہوئے، یعنی حرکتیں ٹیڑھی شروع کی، ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے۔ یہ پھر اللہ کا قانون ہے، سنت الہی ہے کہ انسان اپنے اختیار سے ایک چیٹنگ کرتا ہے، اسے یہ نہیں پتہ ہوتا، پتہ ہو یا پتہ نہ ہو، اس چیٹنگ کا ایک رزلٹ اللہ اس پہ مسلط کرتا ہے اور وہ پھر اور خرابی کی طرف جاتا ہے۔ یعنی ہم جو نیکی کرتے ہیں اس نیکی کے بدلے میں بھی اللہ ہمیں کوئی چیز عطا کرتا ہے، اور اگر ہم جب گناہ کرتے ہیں اس گناہ کا بھی کوئی اثر ہم پہ آتا ہے۔ تو مثلا وہاں فرمایا جب یہ خود ٹیڑے ہوئے، خود انہوں نے یہ حضرت موسیٰ کو تنگ کیا تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑے کر دیے۔ اور یہ جو اللہ فرماتا ہے نا، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، وہ بھی یہی چیز ہے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان میں رغبت دیکھتا ہے اس کو توفیق بھی دے دیتا ہے، اور جب اللہ دیکھتا ہے کہ اس میں بات اس کو پتہ چل گئی ہے لیکن پھر بھی یہ اور چکروں میں ہے، تو پھر اللہ اس کو اسی کا رزلٹ گمراہی ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی 20 آیات جو بظاہر لگتا ہے جیسے بندے کا اختیار ہی نہیں، اللہ کر دیتا ہے، جبکہ جب ان میں غور کیا جائے اور ان ساری آیات کو اکٹھا کر کے دیکھا جائے تو اللہ نے یہ بتایا ہوا کہ اللہ کن کو گمراہ کرتا ہے۔ مثلا وہ جو شروع میں ہے سورہ بقرہ میں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ کو اس سے کوئی حیا نہیں ہے کہ وہ مچھر یا مچھر سے بھی کسی حقیر تر چیز کی مثال دے دے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی مثال اگر تم سنجیدگی سے دیکھو گے، تم دیکھو اللہ مثال دے رہا ہے تو یہ نہ دیکھو کس کی مثال ہے، اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی۔ لیکن جو ٹیڑے ہیں وہ کہیں گے کہ اللہ کا اور یہ مچھر کا یہ کیسی مثال ہوگی، ٹیڑھی سائڈ پہ چلے جائیں گے۔ تو پھر اللہ وہاں پہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی مثال سے اللہ بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کسے گمراہ کرتا ہے، وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو، یعنی ان کی اپنی جو خرابی ہے وہ سبب بنتی ہے کہ ان کا رخ غلط ہوتا ہے، اور پھر وہ اللہ کے اس قانون کی زد میں آتے ہیں کہ انہوں اسی سائڈ پہ جانا۔ رستہ وہ خود اختیار کرتے ہیں، نتیجہ ان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ وہ جو فرما رہے ہیں یعنی اللہ نے انسان کو کہا تو خود انتخاب کر، یہ راستہ صحیح ہے غلط ہے، انتخاب تیرا ہے، لیکن اس راستے کا جو نتیجہ ہے اس کا تیرا انتخاب نہیں ہے۔ اگر تو نے صحیح راستہ انتخاب کیا، نتیجہ میں نے اس کا اچھا رکھا ہوا ہے، وہی نتیجہ تجھے ملے گا۔ اور اگر تو راستہ غلط انتخاب کرے اور چاہے کہ نتیجہ صحیح نکل آئے، نتیجے میں نے تیرے اختیار میں نہیں رکھے۔ تو جب وہ ٹیڑے ہوئے تو ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اور یہاں پر بھی جب انہوں نے اپنا عہد توڑا، ہمیں اللہ فضل سے عطا کر دے، ہم نیک ہو جائیں گے، ہم بڑے صدقات دیں گے، جب اللہ نے عطا کر دیا تو بخل پہ آ گئے اور گویا اللہ کی طرف پشت کر لی۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ نے اس کا رزلٹ کیا نکلا، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ڈال دی۔ یہ انہوں نے خود ہی ڈالی، اصل میں اللہ کا قانون ایکٹ کیا ہے، جیسے ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے فزیکل دنیا میں، اسی طرح اللہ کا عہد توڑنے کا ایک ریئیکشن ہے جو ہونا ہی ہونا ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہے، منافق بن گئے۔ اِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس دن تک جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے، بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوا، اور یہ نفاق کیوں آیا ان کے دلوں میں، اللہ نے کیوں ڈالا، جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کر کے توڑا تھا۔ جب مطلب تھا، پیسے نہیں تھے، نیک بنے ہوئے تھے، اصل میں تھا کہ پیسے آ جائیں، اور جب آ گئے تو بجائے اللہ یاد رہنے کے پیسوں کی فکر زیادہ پڑ گئی، تو انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ بما اخلفوا ما وعدوا، بما اخلف اللہ ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، یہ اس لیے ہوا کہ جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کر دیا، انہوں نے وعدہ خلافی کی، اور یہ اس لیے ہوا جو وہ جھوٹ بولتے تھے اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے، جو انہوں نے جھوٹ بولے۔ آیت نمبر 78، کیا ان کو علم نہیں کہ اللہ وہ بھی جانتا ہے
جو ان کے دلوں میں ہے، راز ہے، اور ان کی سرگوشیوں کا بھی اسے علم ہے، اور یہ کہ اللہ تمام غیبوں کا جاننے والا ہے۔